اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں سنا تھا، وہ درس جس میں بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں نازل کی ہے، اور اس دعا کے جواب میں گویا پورا قرآن نازل کر دیا گیا۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، پوری دعوت ہے اس کے اندر، اور ایک مومن کی زندگی کا پورا شیڈیول اس کے اندر ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے اپنے عہد و پیمان کو یاد کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے کہ مالک میں قائم ہوں اس وعدے کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر اور اس قول کے اوپر کہ جو میں نے کیا ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بار بار کہتا ہوں صرف اور صرف تیری بندگی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ مالک مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو راستے سے بھٹک گئے اور تیرا غضب نازل ہوا ان کے اوپر۔ مالک یہ دعا میری قبول فرما۔ اس دعا کے بعد گویا پورا قرآن جہاں سے بھی آپ کھولیں گے اس دعا کو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایک دعا مانگی ہے اور اس کے جواب میں میرے مالک نے یہ قرآن اور یہ ہدایت میرے سامنے رکھی ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے مالک اور خالق کا راستہ اختیار کر لے، اور فرمایا تمہارے یا کسی اور کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک تمہارا مالک اور خالق نہ چاہے، اور وہ جانتا ہے کون اس کے راستے پر چلنے والا ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے، اس کو مالک ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے دعوت اٹھی ہے مکہ کے اندر، قرآن تو اس کے بعد نازل ہو رہا ہے۔ دعوت جو اٹھی ہے وہ الہکم الہ واحد کی دعوت ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو انسانوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، بھروسے اور اعتماد کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے انسانوں جو تمہارے ساتھ وہ تعلق رکھے اللہ کے علاوہ کوئی اور جس کو یہ پکارتے ہیں یا پکاریں گے، نظر و نیاز کرتے ہیں یا کریں گے، اور جس کے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں یہ مشرکین مکہ، یا اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے انکاری آئے ہیں، کافر آئے ہیں، اللہ کے دشمن آئے ہیں۔ سب کو اللہ کھلاتا تھا، سب کو وہی پلاتا تھا، سب کا وہی مالک تھا، لیکن انہوں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی۔ اور کچھ رہے ایسے بندے، اللہ نے فرمایا فرما بردار بندے میرے بندے بن کے رہے ہیں، ان کی رہنمائی کی ہے، اور اس کے بعد وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ ایمان کا امتحان ہے، صرف ایک امتحان ہے، یقین کیجئے ایمان خالص کا امتحان ہے۔ کون اللہ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ ماننا ہے تو اس کو اکیلا مانو، اس کے ساتھ اگر شریک ٹھہرا کے اس کو مانا تو یہ نہ ماننا ہے۔ خود مالک فرماتا ہے سورہ یوسف 106 نمبر آیت کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ہے انسانوں کی وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، اعلان بھی کرتی ہے، کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، کہیں بتائے گا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مانتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں مومنوں۔ کہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، سارے ایمان کے دعوے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے شرک کے ساتھ ان کے سارے دعوے بے بنیاد ثابت ہوں گے۔ اس طرح کا ماننا نہ ماننا ہے، بلکہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔
زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، مطالعہ کرو، لوگوں سے پوچھو، کھنڈرات کو دیکھو، ان کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے تھے وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ قوم جب مشرک بن جاتی ہے۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، اور کتنی قومیں آئی ہیں۔ قومیں لوط کو اٹھا کر پھینکا نیچے، اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے جن کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ بہت بڑا سلسلہ ہے، یقین کیجیے، انبیاء پر انبیاء آتے رہے، یہ ایک بات کی دعوت دیتے رہے، جو مانتے تھے ان کو بچا لیا جاتا تھا، باقی کو عذاب کے اندر لپیٹ دیا جاتا تھا۔ پھر ان مومنوں کی نسل آگے چلتی تھی، پھر جب وہ پھیل جاتے تھے پھر ان کے اندر وہی بیماری آتی تھی، پھر انہیں کے اندر سے اللہ کسی کو نبی بناتا اور وہی پیغام یاد دلاتا کہ تمہارا ایک مالک ہے، اس کو اپنا معبود مانو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم نے نہیں جھکنا ہے، کسی چیز کے بھی سامنے، نہ کسی درخت کے سامنے، نہ پتھر کے سامنے، کسی کے سامنے تم نے جو ہے عاجزی نہیں کرنی ہے، یا اس کے سامنے امیدیں نہیں رکھنی ہیں، اس کو پکاریں نہیں لگانی ہے، نظر و نیاز نہیں کرنی۔ تو یہ سب کچھ کرتے رہے، انسانوں کی اکثریت یہی کچھ کرتی رہی ہے اور اللہ کے عذاب کے اندر آتی رہی۔ تو ایسے ماحول کے اندر مکہ میں یہ آواز اٹھی تھی کہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ تمہارا اکیلا معبود ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ ایمانداروں کا وہ قول نقل ہوا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، مالک ہم نے پکارنے والے کو سنا۔ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ اپنے مالک کے اوپر، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو مانو۔ تو لوگ کہتے تھے مانتے تو ہیں اور کس طرح مانے، کہا جاتا تھا اکیلا مانو۔ تو اس طرح اکیلا بہت کم لوگوں نے مانا ہے، وہی ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ مالک ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اب ہم معاف کر دیں مالک، ہم نے تیرا راستہ اختیار کر لیا، تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے پھر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، کتابیں اتاری گئی ہیں ہر دور کے اندر جوان مردوں کی رہنمائی کے لیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو نسیم سحر چلتی ہے یہ خار و خس کے لیے نہیں، یہ تو سبزہ گل کے لیے چلتی ہے۔ تو انبیاء آتے رہے ہیں جو مردوں کی رہنمائی کے لیے، کتابیں اتاری گئی ہیں اور اس راستے میں آئے ہیں، اور ایسا جماؤ دکھایا ہے کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کے گوشت پٹھوں سے علیحدہ کر دی گئی، ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں ان کی اللہ کے معاملے میں۔ تو اس کے بعد احد پکارتے رہے، اکیلا ہے مالک، اکیلا ہے۔ سب سے بڑی مثال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو کیسا گرمی کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، کیسا ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، پتھراؤ ہوا ایک مرتبہ اور پورے کے پورے بلال اس پتھروں کے اندر دب گئے، اندازہ لگائیے۔ اور صرف اتنا مطالبہ تھا کہ بلال بس صرف ایک مرتبہ کسی لات کے لیے، منات کے لیے، یا ابراہیم علیہ السلام، کوئی ایک مسکراہٹ کے ساتھ کوئی ایک تو عمائد کے اندر جملہ کہہ دو۔ تو کہا کرتے تھے کہ میں کیا کروں، میرے منہ سے ان کے لیے کوئی اس طرح کا جملہ نکلتا ہی نہیں ہے، میں تو احد پکاروں، اکیلا ہے مالک، اکیلا ہے۔ بس اللہ کے بندو اس سے غور کرو، ایمان خالص کے امتحان میں ڈالیں گے، اس کے علاوہ کوئی امتحان نہیں۔ اور یہ کتاب آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو آپ دیکھنا وہی ماحول پیدا ہوگا۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کی حروف ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا معنی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک دور کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب، یعنی وہ لوح محفوظ کے اندر جو ہے محفوظ، وہ کتاب ہے، یہ وہ نازل ہوئی ہے، وہاں سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، کسی انسانی کا یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور بالکل اس کے اندر ذرا برابر شک نہیں ہے، یعنی یہ بالکل سچائی کے اوپر مبنی ہے۔ یقین کریں دنیا میں کتنے لوگ صرف اس بات کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے کہ دیکھو یہ کتاب کا انداز دیکھو کہ دنیا کا جو بھی مصنف ہوتا ہے وہ شروع میں یا آخر میں ضرور لکھتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت نقص دیکھو تو میری نشاندہی کرنا تاکہ اس کو درست کر دیا جائے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شروع میں اعلان کرتی ہے کہ اس کے اندر نقص سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی کتاب ہے۔ اور یہ بھی ساتھ یہ بات ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، یہ ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔
جن کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، یہ وہ ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے اپنے مالک اور خالق کو پکارتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور یہ کوئی ان کا اتحاد نہیں ہے، بلکہ ہر طرف جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں مالک کی توحید نظر آ رہی ہوتی ہے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، سورج کا روزانہ نکلنا ایک خاص انداز سے اور پھر غروب ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، اور یہ پھلوں اور سبزیوں کو اور درختوں کو اور دوسرے جانوروں کو دیکھتے ہیں، اور پرندوں کو ہوا میں دیکھتے ہیں کس طرح پر سکھیڑتے ہیں، کس نے ان کو بنایا ہے، کوئی ہے ان سب کا بنانے والا، یہ خود نہیں بن سکتا ہے، یہ خود نہیں بن سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز کسی کے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے خود بن کے کیا کیسے نہیں بن سکتی، لیکن وہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ خود ہو گیا، نہیں بھائی یہ کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا انتہائی دانا ہے، انتہائی دانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اکیلا ہے، یہ ساری باتیں اس چیز کی دلیل ہیں، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو کسی نہ کسی دن ضرور یہ ہو جاتا کہ یہ سورج دیر سے نکلتا یا نکلتا ہی نہ، یا اور کتنے معاملات ہو جاتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور وہ ہے، اور پھر اس کی خوشنودی کے لیے اس سے دعائیں کی جاتی ہیں، صلاۃ کا نظام جو اس نے بتایا اس کو قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے شروع میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیے یہاں عام طور پر جنہوں نے دین کو یہ کاروبار کا ذریعہ بنایا وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اس دین کے ذریعے کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، رسول کا نام لے کر کھاتے ہیں، دین کو انہوں نے کاروبار کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ مومن اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن اور اس سے پہلے جتنی ہی کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور جو صحیفے نازل ہوئے اس سے پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کہ آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے انسانوں کے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، پوری طرح ان کا یقین ہے کہ کس طرح اللہ کا منصوبہ وہی چل رہا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہاں کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی جو ہے وہ حقیقی اور پائیدار نہیں ہے، بڑے سے بڑا نقصان بھی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بڑی سے بڑی خوشی بھی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بڑی سے بڑی پریشانی بھی وقتی ہے اور امتحان کا حصہ ہے، کبھی تکلیفوں میں رکھ کے کبھی خوشیوں میں رکھ کے۔ امتحان اسی چیز کا لیا گیا ہے کہ خوشیوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دھیان چلا جائے کہ یہ میری عقل مندی کی وجہ سے ہے، میری سمجھداری کی وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ میں بڑا سمجھدار تھا، اگر تمہارا دھیان ادھر جاتا ہے تو پھر بات کو نہیں سمجھے، بلکہ اپنے مالک اور خالق کا شکریہ ادا کرنا، کوئی خوشی لائے تو وہ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے تمہارے اوپر لاتا ہے اور تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور کبھی کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو وہ اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش کا ایک معاملہ ہے۔ تو اس انداز سے بتایا کہ یہ آخرت کے اوپر ہر وقت نگاہ رکھنے والے ہیں، ہر وقت کہ آخرت میں کہیں ہمارا جو ہے وہ پکڑے گئے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو پھر کوئی اور حمایتی نہیں، چونکہ یہ تو ایمان ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں، اللہ پکڑے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، یہ خالص قرآن کے انکاری، کوئی نہیں چھڑا سکتا جس کو اللہ پکڑنا چاہے یا پکڑے گا جس کو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ جو اس طرح ایمان لاتے ہیں پوری طرح آخرت کے اوپر جم جانے والا یقین، اور آخرت کے شوقین ہیں، جنت کے شوقین ہیں۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، حقیر ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو اللہ تعالیٰ حقیر کہہ رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور ایک حدیث کے اندر بتایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس پوری دنیا کی دولت کی اور خوشیوں کی جو اہمیت ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، اندازہ لگائے اتنی بڑی دنیا جس کے لوگ مرے جا رہے ہیں، اللہ اس کو حقیر کہہ رہا ہے، متاع القلیل کہہ رہا ہے، اور جنت کو اور آخرت کی کامیابی کو فوز الکبیر کہہ رہا ہے، فوز العظیم کہہ رہا ہے کہیں مالک، فوز العظیم ہے، فوز الکبیر ہے، اور یہ صحیح معنوں میں کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سمجھداروں کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہے جس کی خاطر جانیں لڑائی جائیں، فکر مندی ہو جس کے لیے، اور جس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کی جائے، یہ صحیح معنوں میں آخرت کی کامیابی۔ اور اس کی مثال نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح دی، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جس طرح سمندر کے اندر سے ایک انگلی ڈبو اور واپس نکال لو، یا سوئی ڈبو اور واپس نکال لو،
تو جو تری ساخت لگی ہے یہ پوری کی پوری دنیا ہے، اور جو باقی سمندر، میلوں گہرا سمندر اور کتنے سمندری علاقہ ہے، کتنے سمندر ہیں، تو اندازہ لگاؤ یہ آخرت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ آخرت بہت بڑی چیز ہے، وہاں کے گھر بہت بہت بڑے ہیں۔ یقین کیجئے، دیکھتے ہیں کئی دفعہ جس کو ہم بہت بڑا کسی کا گھر سمجھتے ہیں، جب یہاں کے چھوٹے سے شیخ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اوپر ایک بڑا ہے، اس سے اوپر ایک بڑا، پھر پتہ چلتا ہے بڑے گھر کس طرح اچھے لگتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا وہاں جو جنت کے اندر تمہارے گھر ہیں مومنو، وہ یہ بادشاہ تو اتنے بڑے گھر بنا ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے شیخ اتنے گھر کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان جتنی وسعت ہو، جیسے تمہارے محلات اللہ نے وہاں تیار کر کے رکھے ہو۔ جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، اندازہ لگائیے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تمہارے گھر ہوں گے، اور ایسے گھر ہیں اندازہ لگائیے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر کیسا نظر آ رہا ہے، غور کریں۔ عام طور پر آپ اندر بیٹھے، باہر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں گھر کے بعد، تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جنت کے ایسے گھر ہوں گے کہ اندر بیٹھے ہوئے باہر والا ایسا نظر آ رہا ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے جس طرح یہاں دنیا میں باہر بیٹھے اندر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جنت میں آپ اپنے باغیچے میں باہر بیٹھے ہوں گے تو اپنے محل کا اندرونی حصہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اتنی خوبصورتی کے اندر وہاں آپ کو، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور پرائیویسی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اندر بیٹھے تو باہر سے کوئی نہیں جان کے دیکھ سکے گا، ایسی پرائیویسی کا معاملہ ہے، دل کو خوش کرنے والی باتیں ہیں، اور سکون، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے، نہ لائٹ جانے کا خطرہ، نہ کوئی کرائے کا معاملہ، نہ کوئی آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ ایسی سی قالینیں، ایسے ایسے گدے، ایسے ایسے تکیے، اونچے اونچے پلنگ وہاں لگے ہوئے، اندازہ لگاؤ۔ وہاں بیٹھے اپنے دوستوں کو، جہاں سے وہ جس طرح یہاں یہ معاملہ، جس طرح ویڈیو کال، وہاں پتہ نہیں کیا کہ اس سے بھی کروڑوں گنا آگے معاملات ہوں گے، دوستوں کے ساتھ باتیں ہوں، پھر ملاقاتیں ہوں، جمعے کے دن بازار لگے گا، سارے جنتی وہاں آئیں گے، آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اندازہ لگائیے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جو دل کرے گا، دل کے اندر یہ چیز میری ہونی چاہیے، چاہے آپ لے جائیں، چاہے آپ صرف خیال کریں، آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی۔ یا جو آن لائن چیزیں ہو رہی ہیں، آگے اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ذہن جا رہا ہے، وہ اس سے بھی کہیں آگے چیزیں معاملات ہوں گی، چاہے گھر بیٹھے بازار سے چیزیں لیں، چاہے بازار میں خود جا کے لیں، اپنی آپ کی مرضی ہوگی، اندازہ ایسی زندگی ہوگی کہ جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تصور کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑا آپ تصور کریں، میں یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا بھی تصور کریں، تو مالک فرماتا ہے میری جو عطا ہے اس سے آگے سے شروع ہوگی، اندازہ لگیں۔ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا کہ مالک نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہاں کی سواریاں، وہاں کی پوشاکیں، وہاں کے کھانے، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ اس کے لیے کوشش کرو اللہ کے بندو، خود سوچو کتنی کوشش کر رہے ہو، اور اتنی بات اللہ نے مانگی ہے کہ بس میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے فرما بردار بندے بن جاؤ، خوشی کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی فرما برداری کرو، چاہے نقصان ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، دوسرے جو مرضی آپ کو کہتے ہیں، آپ دل کے اندر خوشی محسوس کریں کہ مالک کی وجہ سے، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، چاہے جیلوں میں جائے، پرچے کٹے، جو مرضی ہو۔ یہ لوگ تو جیلوں میں گئے انداز جمہوریت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، اسلام آباد کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے نہیں، آپ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے جائیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے راستے میں ہوگا، کسی بریلویت کی وجہ سے، دیوبندیت کی وجہ سے نہیں، فرقہ بندی کی وجہ سے نہیں، کوئی ذاتی کوئی آپ نے نہ کسی کی چوری کی ہے، نہ کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے، بلکہ تو آپ کا جرم یہ ہو، جس طرح ہر دور میں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، رد شرک کرتا ہے، کفر میں طاغوت کرتا ہے، ہمارے بڑوں کو کافر و مشرک کہتا ہے کہ جو چادریں چڑھاتے تھے، عرس اور میلے کرتے تھے، پکارتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کو، واسطے وسیلے دیتے تھے، یہ گمراہ تھے، بے دین تھے، ان کے راستے پر چلو گے تو مارے جاؤ گے۔ ادھر آؤ، کتاب اللہ کی طرف آؤ، چھوڑو ان صوفیوں کی کتابوں کو، چھوڑو ان اعلیٰ حضرت اور ابو العلا کے فلسفوں کو، اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، اللہ کے وعدے اس طرح کی دعوت دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلاؤ، فرقوں بندیوں سے نکالو، جمہوریت کے شرک سے نکالو، پیری مریدی سے نکالو، ان کو اللہ کا بندہ بناؤ۔ ان سب نے انسانوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، پیروں نے، سیاسی لیڈروں نے، عسکری لیڈرشپ نے، سب کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس انداز سے بتایا، جو یہ انداز اختیار کرے، فرمایا دنیا والے اس کو جو مرضی کہیں، نکو کہیں، کم عقل کہیں، بیوقوف کہیں، پاگل کہیں، مجنون کہیں، جو مرضی کہیں، مالک فرماتا میں لکھ کے دے رہا ہوں اپنی کتاب کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے کامیابی کی منزل کو پا جانے والے۔ چاہے دنیا والے کہیں ناکام ہو گئے، بس جی ختم ہو گیا، اتنا کچھ تھا سب بیکار گیا، یہ تو ردی ہو گئے جی، یہ گستاخ ہیں جی، جو مرضی کہیں ان کو کہنے دیجئے۔ ہر نبی کو ایک لفظ لازمی کہا گیا، اندازہ لگائی، شاعر مجنون، یہ دیوانہ پاگل ہے، یہ پاگلوں والا ہر نبی کو یہ بات کہے گی، اندازہ لگائی۔ تو اگر آپ کو آج کا معاشرہ کہہ رہا ہے توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تو اللہ کے بندوں خوش ہو جاؤ، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، یہ بات سننا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ایمان خالص کے اوپر جمع رکھے۔ آج پوری دنیا میں شرک اور کفر پھیل گیا میرے بھائیو، اللہ کے عذاب کے کوڑے ہر طرف برس رہے ہیں، اندازہ لگا، پوری زمین کے اوپر انہوں نے شرک اور کفر سے بھر دیا۔ کوئی اللہ کا بیٹے بنا رہا ہے، کوئی اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا کہہ رہا ہے، کوئی داتا القاب پڑ گئے ان کے انداز، سرکاری طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ داتا ہیں، دیتے ہیں، جولیوں بھر بھر کر دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دیتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو پوچھو ان سے جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت داتا کون تھا بھائی؟ بس یہ اکے بکے ہو جائیں گے، منہ ان کا کھل جائے گا، یہ جی مشکل کشا ہیں، مشکل کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ اچھا جی جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو مشکل کشا کون تھا؟ بس اس وقت سوچوں میں پڑ جائیے اب کیا جواب دوں۔ تو اللہ کے بندو، یہ شرک کرنے والے اصل میں کسی دلیل کے اوپر نہیں، تو سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، سارے انبیاء نے یہی مسئلہ، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ایمان اور عقیدہ اور طریقہ کار بتایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی نے یہ دعوت دی۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اپنی اولاد کو اسی پر چھوڑ کے گئے۔ نوح علیہ السلام نے یہی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی دعوت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر نبی نے یہ دعوت دی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور اللہ کا بندہ بننے میں جو چیز رکاوٹ ہے نا، آپ کو خود پتا کیا رکاوٹ ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ گھر والے ہیں، خود آپ کا اپنا نفس ہے، نہیں اللہ کا بندہ آپ کو بننے دینا جا رہا ہے، یہی طاغوت ہے۔ اس کو پیچھے ہٹاؤ، اس کو خود کہو پیچھے ہٹ، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل مت ہو۔ پیر صاحب آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ اور میری آپ کے آگے اور آپ کے اللہ، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ مولوی صاحب آپ پھونک ماریں گے تو پانی برکت والا ہو جائے گا، اور سائنس کہتی ہے سارے جراثیم اس کے اندر گندا ہو جائے گا، مولوی صاحب پھونک ماریں گے، پیر صاحب پھونک ماریں گے پانی گندا ہو جائے گا، جراثیم والا ہو جائے گا۔ چیک کرا کے لیبارٹری میں چیک کر کے دیکھ لو، لیبارٹری بتائے گی جراثیم ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہتے ہیں برکت والا ہو جائے گا، اندازہ لگائیے۔ قبر کو دھوتے ہیں گلاب ورق سے، اور گندا پانی لوگوں کو پلاتے ہیں بدبودار، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں شفا والا ہے۔ بیماریوں کو جو شفا کہے بتائیے اس قوم کو پھر کیا پڑھنے چاہیے؟ جوتے ہی پڑھنے چاہیے۔ پوری دنیا میں جوتے ان کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کا کیا حال ہے، پوری دنیا میں کیا حال ہے انسانوں کے ساتھ، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ کان اکثر مشرکین، بڑے بڑے فلاسفروں کو، بڑے بڑے دانش مندوں کو، سیاسی لیڈروں کو، عسکری لیڈروں کو یہ معمولی سا مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ کہتے کیسے، کوئی پتہ نہیں جرم کیا ہے، اچھا کوئی پتہ نہیں، اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، اور یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ، اور قبروں کے سامنے جا کر سجدے کرو، رکوع کرو، یہ جرم ہے آپ کا، یہ شرک ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور تم توبہ کر لو تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مالک فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ شرک سے توبہ کر لو دنیا میں امن تمہیں نصیب ہو جائے گا، اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی بادشاہی تمہیں مل جائے گی۔ اتنی بڑی باتیں بھی وعدہ کرنے کے باوجود یہ شرک کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سنیں گے، اللہ وجوہات بھی بیان کر رہا ہے، پورا قرآن اسی انداز سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کچھ لوگ ہیں جو پالیسا میں غیر اللہ کو مانگا، پکارا، غیر اللہ کو نظر نیاز کیا، سب کچھ کیا، تو کیا یہ معاف ہو جائے گی؟ بالکل، دیکھیے جب بھی زندگی کے کسی موقع کے اوپر جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ایمان لانے کے بعد بھی اگر بھی گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں، جب بھی آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی سے ہو کہ مالک نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا ہے، کیا کروں، غیر اللہ کا کھایا پیا جو بھی ایسا شرک ہے نا، یہ سب صحابہ کرام کیا کرتے، پہلے یہی کچھ کر رہے تھے، لیکن جب ایمان لائے ہیں تو کیسے ایمان لائے، سب کچھ یہی دعا ہے۔ دعا جب مانگتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنے سے کہہ، اور اسی طرح فرشتے جب دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے وہ یہی کہتے ہیں جنہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے،
پہلے شرک کا راستہ تھا، اب تیرا راستہ اختیار کر لے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی کے اندر تھے. اس ایمان کے سے پہلے تو تم کھلی گمراہی کے اندر تھے. خود نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، یہ ہمارا احسان مانو. اس انداز سے ہم خود بھی اقرار کرتے ہیں پہلے شرک میں تھے، کفر میں تھے، پوری طرح اقراری. 11ویں ہم کھایا کرتے تھے، یا علی مدد کا نعرہ ہم لگا. بتائیے کون کون سی چیز کی نہیں. سب سے پیاری دعا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے. تھے یا نہیں؟ کسی نہ کسی مسلک کے اندر بھی ہونا، کوئی دیوبندی، اہل حدیث، سب جمہوریت کے اندر بھی ہم سے کون کون سا شرک تھا جو ہمارے اندر نہیں تھا. تعویذ گھر نام پہنتے رہے. یہ اللہ نے نکالا میرے پیارے بھائیو. یہی تو بات ہے ساری کہ اللہ کا کتنا شکر ادا کیا جائے، کتنا ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اتنی، حالانکہ بات بہت سادہ ہے، بڑے بڑے مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ یہ ہدایت ہے. یہ زیادہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی ہے، نہ عربی جاننے سے آتی ہے. یہ اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا دیتا ہے.